منہ میں اپنی برکت والی زبان ڈال کر گٹھی کے طور پر پیش کر کے عظمت حسن کو بلند کر دیا. اور ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی احبہ، اے پروردگار میں حسن سے محبت کرتا ہوں. فَأُحِبَّهُ، اے مولا تو بھی اس سے محبت فرما. وَمَن يُحِبُّهُ، اے اللہ اور جو بھی حسن سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. یہ کتنی بڑی دعا ہے. یہی دعا امام حسین کے حق میں بھی ہے، دونوں بھائیوں کے حق میں مشترکہ دعا ہے کہ اللہ میں حسین و حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما، اور جو کوئی ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. اور جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا خدشہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، لن تدلوا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. برادران ملت اسلامیہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کون نہیں جانتا. جب قافلے والوں نے کنویں سے اوپر کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور مصر کے بازار میں جب آپ کی بولی لگی تو خریدنے والے بہت گئے. اس میں ایک ضعیفہ ماں گئی تھی جن کے پاس نہ درہم تھا، نہ دینار تھا، نہ اور کوئی رقم تھا. ایک سود کا گولا تھا، دھاگے کا گولا تھا، وہ لے کر سب میں کھڑی تھی، خریداروں کے سب میں کھڑی تھی. لوگوں نے کہا اے ضعیفہ تو بھی یوسف کی قیمت لگانے آئی ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ بڑے بڑے سرمایہ والے سب میں کھڑے ہیں. تو وہ ضعیفہ جواب دیتی ہے کہ اے لوگوں، میں جانتی ہوں کہ میں یوسف کی کما حق کہوں قیمت نہیں لگا سکتی، اور نہ اتنی پونجی ہے میرے پاس. صرف اور صرف میں خریداروں کے سب میں اس لیے لگ گئی ہوں کہ جب روز محشر یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی اور محبت کرنے والوں کی، حسن یوسف کی عزت کرنے والوں کی صف لگے گی تو اس صف میں مجھے بھی جگہ ملے گی، اس سب میں مجھے بھی جگہ ملے گی. اسی سے سمجھ میں آیا کہ وہ حسن یوسف ہے اور یہاں حسن مصطفیٰ ہے، ہم شکل مصطفیٰ ہے، شبہ مصطفیٰ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا ہے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما. تو اے لوگوں، نواسہ رسول سے محبت کرو تو سچی محبت کرو، تاکہ روز محشر جب عاشق نواسہ رسول کی صفے لگے تو اس صفے میں ہم سب کو بھی جگہ ملے. برادران ملت اسلامیہ، جب امام حسن کی عمر پاک 7 مہینہ کچھ دن ہوا تو مسجد نبوی کی جو اس وقت باؤنڈری تھی وہ 1-1.5 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں تھی، صرف نشان جگائی گئی تھی. 7 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ مگر چلتے تھے امام حسن. گھر سے باہر نکلے اور باؤنڈری کو کراس کر کے مسجد میں داخل ہو گئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر ہے، سجدے کی حالت میں ہے. حضرت امام حسن پہنچے اور سجدے کی حالت میں اپنے نانا جان کو پا کر کے آپ پشت نبی پہ چڑھ گئے اور دونوں پاؤں کاندھے سے باہر کر دیے اور زلف نبی کو آپ نے پکڑ لیا اب صحابہ کرام سجدے میں ہے، سوچ رہے ہیں کہ اب تک مصطفیٰ جان رحمت نے کیوں نہیں سر سجدے سے اٹھایا ہے؟ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا یا وحی کا نزول تو نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن کچھ دیر کے بعد، کافی دیر کے
دوسرے بار جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہو گئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے نماز کے سجدوں میں اتنا طول کیوں دیا ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے ذہن و فکر میں عجب عجب کے خیالات آ رہے تھے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں اے میرے جانثارو، نہ کوئی حادثہ واقع ہوا ہے اور نہ وحی خدا کا نزول ہوا تھا، صرف اور صرف اس لیے سجدے میں تاخیر ہوئی ہے کہ میرا پیارا نواسا حسن میرے کاندھے پہ تھا، میرے کاندھے پر بیٹھ کر کے گویا وہ سواری کر رہا تھا، اس لیے میں نے سجدے سے سر نہ اٹھایا کہ جب تک حسن کا جی نہ بھرے اور جب تک حسن خود نہ اترے اس وقت تک میں سر سجدے سے نہ اٹھاؤں۔ آپ سوچئے خدا کی عبادت ہے اور مسئلہ ہے، آج کوئی بھی امام اگر رکوع سے اٹھ گیا اور پیچھے سے کسی مقتدی کے دوڑنے کی آواز آئے اور اس سے پتہ چل جائے امام کو کہ کوئی دوڑ کر جماعت پکڑنے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے تھوڑی تاخیر کر دی جائے تاکہ اسے رکعت مل جائے، یہ رعایت کرنا حرام ہے۔ کوئی امام کسی مقتدی کی اس میں رعایت نہیں کر سکتا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو امام الانبیاء ہے، آپ کے پشتے انور پہ آپ کا نواسا ہے، خدا کی عبادت ہے، نماز ہے، آپ نے حسن کی رعایت کیوں کیا؟ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حسن اور حسین مجھ سے ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، گویا نماز میں اگر حسن کا خیال امام الانبیاء کر لے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز میں مصطفیٰ کا خیال آئے اور نماز نہ ہو؟ بے شک امام حسن کی محبت انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آل پیغمبر کی محبت انسان کو خوش سرخرو اور کامیاب بنا دے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر بھی رہے اور صحابہ کے درمیان محبت کا عملی جامہ بھی پیش کر رہے۔ ایک روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے امام حسن کو اپنے دوش پر سوار کر کے پیدل جا رہے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دونوں کاندھے پر الگ الگ نواسے تھے، ایک پر حضرت حسن تھے اور ایک پر امام حسین تھے۔ چلے آ رہے ہیں، اتنے میں صدیق اکبر ملے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو دونوں نواسے کو آپ ہمیں دے دیں یا ایک نواسے کو آپ ہمیں دے دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچانا ہے میں وہاں تک چلنے کو تیار ہوں، حسین اور حسن کا سواری بننے کے لیے تیار ہوں، یا رسول اللہ ہمیں دے دے۔ مگر میرے نبی فرماتے ہیں نہیں صدیق، دونوں نواسے کو میں فاطمہ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی خوشی میں صدیق اکبر نے کہا تھا اے نواسے رسول تیری سواری کتنی اچھی ہے کہ امام الانبیاء تیرے لیے سواری بنے ہیں۔ تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا صدیق تم سواری کو نہ دیکھو سوار کو بھی دیکھو، اس لیے کہ سواری نبیوں کے سردار ہے تو سوار بھی جنتیوں کے سردار ہے، سوار بھی جنتیوں کے سردار ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عملی طور پر صحابہ کے درمیان حسین و حسن کی محبت کو اجاگر فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن کو اپنے کاندھے پر لیا اور کہا اے علی تیرا بیٹا حسن تجھ سے مشابہ نہیں ہے بلکہ میرے پیغمبر سے زیادہ مشابہ اور ہم شکل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد مسکرانے لگے، مولا کائنات کہا اے صدیق میرے بیٹے کو کاندھے سے اتارو، لیکن صدیق اکبر نے کہا نہیں، اسی جگہ سے میں نے نبی کو حسن کو ڈھوتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے آج صدیق سنت مصطفیٰ ادا کر رہا ہے، اس لیے علی آج مجھے تکمیل سنت مصطفیٰ کا موقع ملا ہے تو ادا کر لینے دو۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق بھی نواسے رسول کو اپنے کاندھے پہ ڈھو رہے ہیں۔
اب سوچئے کتنا بڑا مقام ہے حضرت امام حسن کا. تو صحابہ کرام بھی امام حسن اور حسین سے محبت کر. ایک بار کا موقع ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں تشریف فرما تھے. اتنے میں ایک دیہاتی آتا ہے اور ایک ہرنی کا بچہ لے کر بارگاہ رسول میں ہدیہ کے طور پر پیش کرتا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنگل میں اسے پکڑا ہے, آپ قبول فرما لے. وہیں پر بیٹھے حضرت امام حسن تھے, تک رہے. امام حسن کو عطا کر دیا گیا. وہ لے کر باہر چلے, ان کے ساتھ وہ کھیلنے لگے. اتنے میں حضرت امام حسین نے امام حسن کو دیکھ لیا کہ وہ ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیل رہے. کہا کہاں سے لائے بھائی جان یہ ہرنی کا بچہ؟ کہا حسین مجھے نانا جان نے دیا ہے. آپ تشریف لائے اور نانا جان سے کہا نانا جان مجھے بھی چاہیے. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا حسین آج ایک بچہ آیا تھا, حسن موجود تھا, اس لیے میں نے حسن کو دے دیا. اب اگر دوبارہ کوئی تحفے میں دوسرا بچہ پیش کیا تو وہ تجھے دے دوں گا. لیکن امام حسین فرماتے نہیں نانا جان مجھے بھی چاہیے, اور آج ہی چاہیے اور اب ہی چاہیے. پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اصرار پہ اصرار فرماتے جا رہے. اتنے میں جب کچھ تاخیر ہو گئی اور ایسا محسوس ہونے لگا امام حسین کو کہ اب نانا جان ایسے نہیں مانیں گے, تو آپ رونے لگے. جب تک اللہ رب ذوالجلال نے غیبی آواز دی جنگل کے اس ہرنی کو جس کا یہ بچہ نبی کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا ہے, اے ہرنی جا اپنا دوسرا بچہ بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دے, کیونکہ میرے محبوب کا نوحسا اشکبار ہونے والا ہے. حسین کے آنکھوں سے اشک کا قطرہ گرنے سے پہلے تو اپنا بچہ پیش کر دے. ہرنی کہتی ہے اے میرے پروردگار مدینہ دور ہے اور جنگل یہاں سے اتنا دور ہے, تو کیسے میں اتنی جلدی سفر طے کروں؟ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اے ہرنی ارادہ کر کے نکلنا تیرا کام ہے اور محبوب تک پہنچانا خدا کا کام ہے. ارادہ کر کے اپنے بچے کو لے کر جنگل سے نکلنا تیرا کام ہے, رفتار کو بڑھا دینا مصطفیٰ تک پہنچا دینا یہ خدا کا کام ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جنگل کی ہرنی ایک قدم آگے بڑھاتی ہے آنکھیں بند کر کے, تو کیا دیکھتی ہے دوسرے قدم میں سامنے جلوہ مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر, سامنے شہر مصطفیٰ ہے. کیا ہے مقام نواسہ رسول کا, کیا مقام ہے حضرت امام حسین و حسن کا کہ جنگل کے جانور بھی محبت کرے امام حسن اور حسین. اب اگر ہم میں سے کوئی نواسہ رسول سے محبت نہ رکھے تو خود فیصلہ کیجئے کہ ہم اس جانور سے بھی بدتر ہوئے کہ نہیں. بے شک اللہ سے دعا ہے کوشش نہ کرو. اس لیے امام حسین نے کہا بھائی جان اس بوڑھے کے سامنے ایسی تبلیغ نہیں کی جا سکتی ہے. قولی تبلیغ یہاں نفع بخش نہیں ہوگا, کوئی عملی تبلیغ کیا جائے. امام حسن فرماتے حسین ذرا سوچو, مگر اسے طریقہ وضو بتائے بغیر ہم دونوں بھائی آگے نہیں بڑھ سکتے, اس لیے کہ غلط ہوتے ہوئے ہماری نظروں نے دیکھا ہے. جب تک اسے ہم طریقہ وضو مکمل نہ بتا دے تب تک ہم آگے نہیں جائیں گے. میرے آقا حسین فرماتے بھائی جان مجھے ایک ترغیب سمجھ میں آتی ہے, ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ میں پانی لے کر کے آتا ہوں, آپ اس کے بغل میں بیٹھ جائیے اور بغل میں بیٹھ کر کے آپ وضو کیجئے, پورا وضو کیجئے. وہ دیکھے گا آپ کو وضو کرتے ہوئے, سمجھ جائے گا کہ ہاتھ کیسے دھویا جاتا ہے, ہاتھ کہاں تک دھویا جاتا ہے, چہرہ کہاں تک دھویا جاتا ہے, اور مسح کہاں تک کیا جاتا ہے, پاؤں کہاں تک دھویا جاتا ہے. اللہ اکبر, امام حسین کی حکمت ہے. امام حسن ان کے بغل میں بیٹھ کر کے وضو کرنے لگے. اب وہ مسافر تھا, اجنبی انسان تھا, وہ سوچ رہا ہے یہ دونوں بھائی کہیں جا رہے تھے, یہ مسافر تھا, سفر چھوڑ دیا, میرے بغل میں آ کر بے وقت وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے. گویا یہ وضو نہیں کر رہا ہے بلکہ وضو کر کے ہمیں سکھانا چاہتا ہے, وضو کر کے ہمیں بتانا چاہتا ہے. اللہ اکبر. امام حسن سے وہ ضعیف العمر انسان کہتا ہے
اے شہزادے بتا تو نے وضو اس لیے کیا ہے تاکہ میں تیرا طریقہ دیکھ کر وضو سیکھ سکوں؟ بے شک میرے طریقے میں تو نے کوئی کمی دیکھی ہوگی، آج میں نے اس کمی کو دور کر لیا ہے۔ اتنا اچھا انداز ہے تیری تبلیغ کا، اتنا اچھا انداز ہے لوگوں کو بتانے کا۔ بتا شہزادے تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ بتا شہزادے تو کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ بتا شہزادے تیرا شجرہ کیا ہے؟ کوئی اور مولوی ہوتا تو پورا شجرہ بتا دیتا، کوئی اور معلم ہوتا تو خاندان کا پتہ بتا دیتا، ناموری چاہتا، شہرت چاہتا، مگر فاطمہ کے شہزادے ہیں، علی کے نور نظر ہیں، نبی کے نواسے ہیں۔ فرماتے امام حسن اے بندے خدا اگر میرا کام ہو گیا اور آپ نے سیکھ لیا ہے، تعلیم دینا تھا آپ نے لے لیا، اب ہمیں شہرت نہیں چاہیے، نام و نمود نہیں چاہیے، آپ نے سیکھ لیا، میرا کام ہو گیا۔ حضرت امام حسن و حسین وہاں سے نکلے، سواری پہ بیٹھ کر اب جانے لگتے ہیں تو ضعیف العمر کھڑا ہو جاتا ہے، عظمت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنے استاد کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جاتے ہوئے سواری کو روک لیتا ہے اور کہتا اے جانے والے تو اگر اپنا نام نہیں بتاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر تو نہیں بتاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ تو کسی عام خاندان کا شہزادہ نہیں ہے، تو کسی عام خاندان سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے جو ایک شاعر کہتا ہے کہ باغ نبی و گلشن زہرا کے پھول ہو، باغ نبی و گلشن زہرا کے پھول ہو، باغ نبی و گلشن زہرا کے پھول ہو، ارے صورت بتا رہی ہے کہ آل رسول ہو، صورت بتا رہی ہے کہ آل رسول ہو۔ تو امام حسن اور امام حسین نے اس ضعیف العمر کا جب احساس دیکھا ہے، جب ان کا جذبات دیکھا ہے، اتر گئے سواری سے، سینے سے لگا لیا، کہا تو نے سچ پہچانا ہے، بے شک میری ماں فاطمہ سیدۃ النساء ہے، میرے بابا مولا علی مشکل کشا ہے اور میرے نانا جان محمد الرسول اللہ ہے۔ دعا ہے کہ خداوندہ ہم سب کو سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام حسن اور حسین اللہ کے رسول کی تربیت میں ہے، آپ کے سامنے اسلام پروان چڑھ رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، آقا کے سامنے صحابہ کرام کا مجمع ہے اور نبی خطاب فرما رہے ہیں، حسین و حسن سماعت کر رہے ہیں۔ سوچئے ایسے ہادیے برحق کا خطاب سن کر کیا انداز ہوگا میرے آقا حسین کا اور میرے آقا حسن کی تبلیغ کا۔ آج ہم اور آپ کے درمیان اس لیے خطاب کر رہے ہیں، عظمت حسین و حسن اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کوئی اچھی بات معلوم ہو اور اس پر آپ عمل کریں تو دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ملے اور آخرت میں بھی آپ کو فائدہ ملے۔ تو گویا امام حسین و حسن کے بھی دل میں خواہش ہوگی، آپ نے بھی تبلیغ کی ہوگی، آپ نے بھی لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کی کوشش کی ہوگی۔ آئیے ذرا امام حسین اور حسن کی تبلیغ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں امام حسن کی تبلیغ کیسی ہے، امام حسین کی تبلیغ کیسی ہے، آپ نے اللہ کے بندوں کو کس طرح ہدایت کے راستے پر گامزن کیا ہے۔ آج اگر ہم کوئی بات کہتے ہیں تو نہ موقع دیکھتے ہیں، نہ محل دیکھتے ہیں، نہ جگہ دیکھتے ہیں، تیور میں رہتے ہیں تو کہہ دیا، غصے میں ہے تو کہہ دیا، موقع مناسب نہ دیکھا پھر بھی کہہ دیا، نہ ہم حکمت سمجھتے ہیں اور نہ مصلحت سمجھتے ہیں، اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ حکمت والے پیغمبر کے نواسے ہیں، وہ
دانشور خاندان کے لوگ ہیں، اس لیے امام حسین و حسن کی تبلیغ دیکھیے۔ دونوں بھائی ایک روز مدینے سے باہر، یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ایک روز مدینے سے باہر سیر و تفریح کے غرض سے کچھ دور گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ ایک درخت کے نیچے ایک ضعیف انسان بیٹھ کر کے وضو کر رہا تھا۔ امام حسن کی نظر پڑتی ہے کہ اس ویران میں یہ کون میرے نانا جان کی امت ہے، امتی ہے جو بیٹھ کر کے وضو کر رہا ہے۔ آپ نے غور سے دیکھا، وضو تو کر رہا تھا مگر صحیح طریقے سے وضو نہیں کر رہا تھا۔ اس سے وضو کرنے کا طریقہ اسلامی قانون کے اعتبار سے درست نہ تھا۔ آپ نے سوچا اور اپنے بھائی حسین سے کہا، اے حسین بتاؤ یہ دیہاتی ہو یا شہری ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر ایمان والا ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تبھی تو وضو کر رہا ہے، ضعیف العمر ہے مگر اسے وضو کرنا نہیں آتا۔ اے حسین بتاؤ اس کے پاس کیسے تبلیغ کی جائے، اسے کیسے وضو کا طریقہ سکھایا جائے، اسے کیسے وضو کا طریقہ بتایا جائے۔ امام حسین کہتے ہیں بھائی جان یہ بوڑھا آدمی ہے، اگر ان کے پاس جا کر بتایا جائے کہ وضو ایسے نہیں کیا جاتا، وضو اس طریقے سے کیا جاتا ہے تو غصے میں آ جائیں گے، کہیں گے میں تم سے بڑا ہوں، میں زیادہ اسلام کو جانتا ہوں کہ تم اسلام کو جانتے ہو، اس لیے میرے سامنے استاد بننے کی کوشش نہ کرو۔ اس لیے امام حسین نے کہا بھائی جان اس بوڑھے کے سامنے ایسی تبلیغ نہیں کی جا سکتی ہے، قولی تبلیغ یہاں نفع بخش نہیں ہوگا، کوئی عملی تبلیغ کیا جائے۔ امام حسن فرماتے حسین ذرا سوچو، مگر اسے طریقہ وضو بتائے بغیر ہم دونوں بھائی آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ غلط ہوتے ہوئے ہماری نظروں نے دیکھا ہے، جب تک اسے ہم طریقہ وضو مکمل نہ بتا دے تب تک ہم آگے نہیں جائیں گے۔ میرے آقا حسین فرماتے بھائی جان مجھے ایک ترکیب سمجھ میں آتی ہے، ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ میں پانی لے کر کے آتا ہوں، آپ اس کے بغل میں بیٹھ جائیے اور بغل میں بیٹھ کر کے آپ وضو کیجئے، پورا وضو کیجئے، وہ دیکھے گا آپ کو وضو کرتے ہوئے، سمجھ جائے گا کہ ہاتھ کیسے دھویا جاتا ہے، ہاتھ کہاں تک دھویا جاتا ہے، چہرہ کہاں تک دھویا جاتا ہے۔